ہارون رشید صاحب، آپ کا خیال سے، آپ کیونکہ واضح ہو رہی ہے اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی، آپ کے خیال سے ٹھیک طریقہ کار ہے اس وقت اور پریشر ڈل گیا ہے؟ نہیں، پریشر تو آبویسلی ہے، صرف یہ کہ وہ مان نہیں رہے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ بھائی دباؤ اور بڑھ جائے گا، یہ اندازہ ہے۔ دیکھیں نا، مری اپنا ٹیکس لا اور گجر خان اور اسلام آباد اور پنڈی میں تو پی ٹی آئی کی کافی مقبولیت ہے، اور یہ لوگ شامل اگر ہو جائیں، وہاں آ جائیں، تو الیکشن کا اعلان کرنے کے سوا کیا چارہ رہے گا؟ اور الیکشن کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ ہی کو کرنا ہے، حکومت کو نہیں کرنا ہے۔ ابھی تک تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ کے راستے ہی الگ ہو جائیں، یہ کوئی ناممکن تو نہیں ہے، میں کہہ نہیں سکتا کہ ضرور ایسا ہوگا، اس لیے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے حکومت بھی دو پنجاب کی، اور ایسا الیکشن دو جس میں جیتوں، اور اس میں پابندی لگاؤ، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن مریم نواز نے کہا کہ یہ بات غلط کرے، جس تک مریم نواز بھی یہ کہتی تھی ویسے جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے کہ اگر ڈیل لینی ہو تو آپ سے تو ڈیل ملے گی نہیں، جہاں سے لینی ہے وہیں سے لیں گے، آج خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو یہ تلخ حقائق سب نے مان لی ہیں پھر ہارون صاحب؟ بھائی کوئی مانے یا نہ مانے، کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج روشن نظر آ گیا تو بس یہ کافی دلیل ہے، کوئی مانے یا مانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ واقعہ یہی ہے کہ فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے سیاستدانوں کی، انہیں عمران خان کی ضرورت تھی، کبھی نواز شریف کی ضرورت اب پڑ گئی ہے، تو وہ اپنا، لیکن یہ اپنا ختم ہونے والا ہے سلسلہ، یہ نہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول رہے گا، نہ سیاسی پارٹیاں اس طرح کی رہیں گی، حالات بدلتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے ہر ایک کو، زندگی آدمی سے سمجھوتا نہیں کرتی، آدمی کو زندگی سے سمجھوتا کرنا ہوتا ہے۔ ایران جیسی کوئی صورتحال میرا نہیں خیال ہونے والی ہے، بائی الیکشن ہوں گے، اس لیے کہ اقتصادی طور پہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ وہ جب تک سٹیبلٹی نہ ہو اور امن نہ ہو تو اس وقت تک تو معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ خان صاحب اس پہ ضرور آئے تھے، لیکن ایک اور بڑی اہم بات، خان صاحب بار بار مارشل لاء کا ذکر جو کر رہے ہیں، انہیں کہا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا اس وقت بھی کوئی ایسا خدشہ ہے مارشل لاء لگنے کا؟ میرا تو خیال نہیں ہے مارشل لاء کا، ایک چیف آف آرمی اسٹاف صاحب جا رہے ہیں، دوسروں کو آنا ہے، تو یہ تو اس وقت حالات ہیں نہیں، ویسے بھی یہ عالمی حالات ایسے نہیں ہیں، قوم اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسرا صاحب آئیں گے تو وہ ان کو 3-4 مہینے منیمم چاہیے ہوتے ہیں اپنی ٹیم بنانے کے لیے، اپنی ترجیحات اور پالیسیاں طے کرنے کے لیے مشورہ کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے، تو مارشل لاء کا خطرہ نہیں، میرا خیال میں وہ سوال اگر نہ کرتا تو وہ شاید اس پہ بات ہی نہ کرتے، انہوں نے اس کو ایک اپرچونٹی سمجھا کہ خوف دور کیا جا سکتا ہے، تو کہہ دیا کہ مجھے کیا لگتا ہے تو لگ جائے مارشل لاء، لیکن مارشل لاء کے لیے نہ قوم تیار ہے۔ مارشل لاء دیکھیے نا، جو 1999 کا مارشل لاء تھا تو گیلپ کا سروے یہ تھا کہ 70% نے اسے ویلکم کیا تھا، 20% نے اس کو مسترد کیا تھا، اور 10% نے رائے نہیں دی تھی، تو اس سے پہلے بھی جو مارشل لاء تھے وہ قوموں پہ یہی صورتحال تھی کہ لوگ جو ہے امن نہیں ہے اور انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، جابز کریٹ نہیں ہو رہی، تو مارشل لاء کو لوگ ویلکم، ایوب خان کا مارشل لاء کو مجھے یاد ہے لوگوں نے ویلکم کیا تھا، اور یحییٰ خان کا مارشل لاء کو بھی ویلکم کیا تھا، بڑی بے یقینی تھی فضا میں، ضیاء الحق کے مارشل لاء کو بھی ویلکم کیا تھا، ضیاء الحق کی تو ریٹنگ جو تھی، ہمارے ہاں سروے وغیرہ دیکھنے جو تھے 83 سے سروے ہو رہے ہیں، ضیاء الحق کی ریٹنگ بھٹو سے زیادہ تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ فوج ہے، غربت ختم ہو رہی ہے، معاشی ترقی ہو رہی ہے، لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے، فوج کو ویلکم نہیں کیا جائے گا، اور فوج میں خود یہ سوچ نہیں پائی ہوتی، مجھے تو کوئی فوجی افسر ایسا نہیں ملا جو مارشل لاء کے حق میں ہو، بھائی اس وقت یہ برڈن کون اٹھائے گا؟ اس لیے میرا خیال ہے یہ اندیشہ ہی ہے، اور جو اندیشہ ہوتا ہے اس پہ ججمنٹ نہیں دی جاتی، جس طرح مفروضے پہ ہم بحث نہیں کرتے، اسی طرح ایک اندیشے پہ کیا رائے دی جا سکتی ہے؟ رائٹ، بٹ اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی اس کے بعد، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ سو اب کیا یہ ایک اور چلے مفروضہ کہہ لیں یا خبر کہہ لیں یا چاہے مگوئیاں کہہ لیں کہ کوئی اور پریس کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی اور فیصل واڈا صاحب بھی ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی میں، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ میں سمجھا نہیں کیا پریس کانفرنس کہ فیصل واڈا صاحب کی طرح ایک اور پریس کانفرنس ہو سکتی ہے؟ ہاں وہ تو ہو سکتا ہے، وہ تو ایسے کمزور لوگ ہوتے ہیں، دیکھیے نا 77 کی موومنٹ چل رہی تھی بھٹو صاحب کے خلاف، اور ساری پارٹیاں جو ہیں وہ چونکہ ان سے خوفزدہ تھی، جیسے آج عمران خان سے خوفزدہ ہیں، اور بہت خان صاحب کو میں نے کئی دفعہ کہا
اتنا خوف نہ پیدا کریں بھائی، راستہ ایک ہونا چاہیے، مخالف کرے، یہ کیا طریقہ؟ تو وہ سارے لوگ بھٹو سے خوفزدہ سارے اکٹھے ہو گئے. تو اس وقت جو ہے یہ ایسی صورتحال ہوئی تھی، یعنی اتنی بڑی موومنٹ تھی جیسی آج کل ہے، یعنی وہ پرسنٹیج کا فرق ہو سکتا ہے سپورٹ کا. تو اس وقت پارٹی کے جو وہ الائنس کے سیکرٹری جنرل رفیق باجوہ صاحب، وہ بھٹو صاحب سے خفیہ طور پر ملے. ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں جن کے کریکٹر میں بٹریل ہوتا ہے، مزاج میں بٹریل ہوتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں بٹرے کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے. تو حالانکہ وہ جو فیصل بابڈا کے ساتھ ہوا اس کے بعد لوگوں کو کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے، لیکن لوگ ہوتے ہیں جو شارٹ ٹرم سوچتے ہیں، چھوٹے موٹے مفادات کے لیے سودا بازی کر لیتے ہیں. کون ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کون ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کی نیتوں کے بارے میں تو رائے نہیں دینی چاہیے، لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے. ویسے تو دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اور جو کچھ یہ الائنس کر رہا ہے، اس میں کوئی دانائی نام کی کوئی چیز ہے کہ عمران خان اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ اس میں لانگ مارچ میں کوئی شامل ہی نہیں ہے. وہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو تمہارے حساب پہ کیوں سوار ہے؟ رائٹ. سو ایک آپشن جو ابھی موجود ہے جس پہ بات ہوتی ہے مگر پھر لگتا یہ ہے کہ اس آپشن کو اویل کبھی نہیں کیا جائے گا، وہ اسمبلیز توڑنے کی ہے. اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب نے پھر بات کی، ذرا دیکھیے ان کو. مجھ سے پوچھا آپ نے؟ جی ہاں، ان صاحب میں واپس آ رہی ہوں، جسٹ رننگ دی اسٹیٹمنٹ. اچھا ٹھیک. بھی ہوں گے اور پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں بھی تحلیل، یہ ایک فریم ورک کے تحت تحلیل ہوں گی، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بات چیت سے. ظاہر ہے جب ہم فوری الیکشن مانگ رہے ہیں تو کے پی اور پنجاب کی اسمبلی بھی ڈیزالو ہوگی نا بھائی. بحران امپورٹڈ حکومت، تو اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت کی وجہ سے بحران ہو، ہم کل توڑ دیتے. کیانی صاحب، یہ ڈسکس تو ضرور ہوا ہوگا، لیٹ سے یہ ہو جاتا ہے کہ اسمبلیز ٹوٹ جائے، خیبر پختونخوا کی، پنجاب کی بھی، پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں یہ تو ایک ہائپوتھیٹیکل چیز ہے نا جی، یہ کر لیں تو پھر تو ان حالات پہ تب بات ہوگی. تو یہ تو اس کے اوپر خیر پہلے بھی ہماری جماعت سے دیگر لوگوں نے بات کی، اگر یہ باقی الیکشنز کے بارے میں سیریس ہوں تو یہ پہلے وہ کریں نا جی. تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ایک بطور عمران خان صاحب کے ڈاکو کو انہوں نے خود وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا ہوا ہے، اور انہی سے ہی آج مشینری ساری استعمال کر کے یہ سو کال لانگ مارچ میں پیچھے یہ 20-25 ڈالے لے کے زمان پارک سے روزانہ نکل رہے ہیں. تو یہ باتیں ایک باتوں کی حد تک ہے جی، جس طرح یہ پہلے تاریخیں بھی ان کی اسلام آباد آنے کی بدل رہی تھیں، اب بدلتی رہیں گی. پہلے پر کچھ اور تھی، اب کہہ رہے ہیں 10 تاریخ کو ہم پنڈی پہنچیں گے، اب آگے کہہ رہے ہیں اللہ جانے، ساتھ کہہ رہے ہیں جی 10 مہینے کے لیے تحریک چلے گی. تو یہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کر رہے ہیں. ایک عجیب سی لانگ مارچ ہے، کبھی ایک ہی شہر میں 3 دن رک جاتی ہے، کبھی تو اللہ جانے یہ کیا ہے جی. تو اس لیے اس کے اوپر چلیں یہ ہائپوتھیٹیکل ہے، لیکن جو بات ابھی ہارون صاحب نے کی، آپ کے سامنے کی، انہوں نے کہا پنجاب گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں پی ایم ایل این، خاص طور پہ نواز شریف صاحب، یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس میں صرف اتنا کہوں گا، پہلے بھی پی ایم ایل این نے اور ایلائز نے مل کے ایک حکومت بنائی تھی. جن ڈیسیجنز کورٹ ڈیسیجنز کے نتیجے میں پھر وہ انڈو ہوئی، اس کے اوپر بھی ہمارے اپنے ریزرویشنز ہیں، اور وہ 2 مختلف فیصلے ہوتے، وہ آپ آگاہ ہیں اس سے. مگر دیکھیے آگے یقیناً پی ایم ایل این کے پاس، ایلائز اور ہمارے ایلائز کے پاس جو بھی قانونی اور کانسٹیٹیوشنل ایونیوز اویلیبل ہیں وہ تو کانسٹنٹلی ایکسپلور ہوتے رہیں گے. اور یہ یقیناً آئی ڈونٹ تھنک ہم میں سے کوئی بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پچھلے 4 سال میں جو تباہی پھیری ہے پنجاب میں اور پاکستان میں، اور اب وہ ایک ان کے بطور ڈاکو کو سی ایم پنجاب لگا رہے ہیں، اور ہم میں سے تو کوئی بھی وہ تسلسل نہیں چاہے گا. ہم نہیں سمجھتے کہ پنجاب کی عوام یہ ڈیزرو کرتی ہے. تو یقیناً جو بھی آپشنز ہوں گے ان کو ہم اویل کریں گے. مگر دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ایک شخص ہے جس نے پوری زندگی سیاست جو ہے وہ بیساکھیوں پہ کی ہے. انہوں نے پہلے اپوزیشن بھی، دھرنے بھی، کنٹینر بھی، کنٹینروں کے سامنے کرسیاں لگنا، ہر چیز ان کی بیساکھیوں پہ رہی ہے. ایگزیکٹلی ہدف کیا ہے؟ ایک تاثر یہ تھا کہ آپ لوگ اس لیے معاملے کو آہستہ رفتار سے لے کے چل رہے ہیں کہ بات چیت سے ہی نتیجہ نکلے، لیکن جب کہ آپ کو کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے کہ بات چیت نہیں ہوگی، تو پھر اب کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں بات چیت کا تو کبھی بھی آپشن ہم نے کھولا ہوا ہی نہیں تھا. بات چیت کا تبھی بات بنتی جب الیکشنز اناؤنس ہوتے اور الیکشنز کی ٹیکنیکلٹی، اس کی لاجسٹیکلٹی کے اوپر بات چیت ہوتی. اس وقت جو
بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پرولونگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم بات چیت کے چکر میں یا انتظار میں، یہ بالکل غلط ہے. ہم اس لیے پرولونگ کرتے جا رہے ہیں کیونکہ کسی کو بھی اتنا تصور نہیں تھا کہ اتنی عوام نکلے گی. سب کو پتہ تھا نکلے گی، لیکن اس طریقے سے کسی کو بھی نہیں پتہ تھا نکلے گی. اور میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں کہ پچھلے 6.5 مہینوں میں عوام کا بہت کچھ ان کی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز خان صاحب's فلائٹ، پولیٹیکل فلائٹ. تو بڑا ضروری ہے کہ ایک عوامی لیڈر اپنی عوام کو پوری سب سے جتنا زیادہ ٹچ کرتے ہوئے آ سکیں ان کو کرنا چاہیے. ہمیں نہ کوئی ڈیو ڈیٹ ہے، نہ کوئی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے کہ وہاں ان کو کسی ٹائم پہ پہنچنا ہے. تو کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں، نہ ہمیں کوئی بے چینی ہے. ہمارا تو کراؤڈ بڑھتا جا رہا ہے، ایک سنو بال افیکٹ آ رہا ہے. تو ہم اس سنو بال افیکٹ کو لے کے اسلام آباد پہنچیں گے جب ہماری مرضی ہو. لیکن جب خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 10 ماہ تک تحریک چلے گی، تو یہ آلموسٹ ایک قسم کا انہوں نے کنفیس کر لیا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، بٹ میری تحریک چلتی رہے گی، شاید الیکشن کی کیمپین چلتی رہے گی. نہیں دیکھیں، اس وقت الیکشنز اناؤنس تو نہیں ہوئے نا. اب جہاں ہم آج پہنچے ہیں، جہاں ہم سوری بیچ میں انٹرفیرنس بہت زیادہ ہے، جہاں ہم آج پہنچے ہیں اور جہاں ہم پہنچیں گے انشاءاللہ 10-11 نومبر کو جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو صورتحال بالکل الگ سی ہوگی. اس وقت ایک چلتا ہوا کاروان ہے، جلسے ہیں راستے میں، ہر ڈسٹرکٹ تحصیلوں کو ٹچ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن جب آپ کا کے پی، جی بی، ناردرن بیلٹ، آپ کی پنجاب کی مری، سارا وہ پنڈی، اسلام آباد، یہ سب جب نکل کے ایک پوائنٹ پہ کنورج کرے گا، وہ ایک الگ صورتحال ہوگی اور ایک الگ موڈ آف ایکشن ہوگا. تو اس میں ابھی ٹائم آ گیا ہے، زیادہ ایک ہفتہ رہ گیا ہے. تو ایز اے سیڈ کہ یہ ایک سنو بال افیکٹ بنتا جا رہا ہے. ہمیں کوئی بے چینی نہیں ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. ہم بالکل اللہ کے فضل سے مطمئن ہیں کہ اللہ نے کتنی عزت اور اتنے لوگوں کو باہر نکالا ہے خان صاحب کے اس انقلاب میں.